سورۃ المؤمن کی آیت نمبر 77۔ الحمدللہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، خصوصاً علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، فإما نرینک بعض الذی نعدهم او نتوفینک فإلینا یرجعون۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُم مَّن قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُم مَّن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ، وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ قُضِيَ بِالْحَقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ۔ فاصبر ان وعد اللہ حق، سو آپ صبر کیجئے، کوئی شک نہیں کہ اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ فإما نرینک بعض الذی نعدهم، سو سکتا ہے کہ ہم دکھا دیں آپ کو کچھ وہ جس کا ہم نے آپ سے وعدہ کیا، جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا، او نتوفینک، یا ہم آپ کو وفات دے دیں، فإلینا یرجعون، بس ہماری طرف یہ لوگ لوٹائے جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور یقیناً ہم نے بھیجے بہت سے رسول آپ سے پہلے، منہم من قصصنا علیک، ان میں سے کچھ وہ ہے جن کے قصے ہم نے آپ کو بیان کر دیے، ومنہم من لم نقصص علیک، اور کچھ وہ ہے جن کے قصے ہم نے آپ کو بیان نہیں کیے۔ وما كان لرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، اور کسی رسول علیہ السلام کے لیے اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی نشانی پیش کر سکے مگر اللہ کی اجازت سے۔ فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ، بس جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، قُضِيَ بِالْحَقِّ، تو فیصلہ کر دیا جاتا ہے حق اور انصاف کے ساتھ، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ، اور پھر وہاں باطل والوں کا بڑا ہی نقصان ہوتا ہے۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے براہ راست اپنے پیارے آقا جناب اپنے پیارے حبیب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی اور حوصلے کے پیغامات دیے ہیں، اور آپ ہی کی وساطت سے اللہ پاک نے ان آیات مبارکہ میں مجھے اور آپ کو، آج کے مسلمانوں کو بھی حوصلے کا اور تسلی کا پیغام دیا ہے۔ ایک فطرتی بات ہے میرے محترم دوستو، جب ایک انسان دین کی دعوت دیتا ہے اور پھر انتہائی خیر خواہی کے جذبے سے دیتا ہے، دل میں کوئی لالچ نہیں، کوئی طمع نہیں، کوئی کسی قسم کا سوال نہیں، محض دوسرے بندے کی خیر خواہی دل کے اندر ہو، اور سامنے والا بجائے تسلیم کرنے کے الٹا مخالفت کرے، روڑے اٹکائے، تکلیف دے، اذیتیں پہنچائے، تو پھر دل میں ایک انسانی فطرتی بشری تقاضا ہے، دل میں خیال آتا ہے کہ اللہ ان کو گرفتار کرے، اللہ ان کو پکڑے، ان کو عذاب دے۔
تاکہ ہمارے دل کو بھی ٹھنڈ پڑے۔ تو عین ممکن ہے جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں بھی ایسے ہی کچھ جذبات پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دل میں یہی کچھ سوچا یا دل میں اسی کی تمنا کی کہ اللہ کی طرف سے کافروں پہ گرفت آئے، پکڑے جائیں۔ تو اللہ پاک نے اس پہ حوصلہ اور تسلی دیتے ہوئے فرمایا فاصبر، میرے محبوب جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ صبر کریں، حوصلہ رکھیں، استقامت اختیار کریں، گھبرائیں نہیں، پریشان نہ ہو۔ ان وعد اللہ حق، کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ حق اور سچ ہے۔ اگر اللہ پاک نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ یہ کافر پکڑے جائیں گے، آپ کو فتح ملے گی، آپ کو عزت ملے گی، تو یہ وعدہ جھوٹا نہیں ہے، یہ وعدہ بالکل حق اور سچ ہے، یہ ہو کے رہے گا۔ لہذا آپ ہمت نہ ہاریں، پیچھے نہ ہٹیں، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں، اپنے مشن میں کام میں لگے رہیں۔ اللہ کا وعدہ سچا پکا ہے، حق ہے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں اس وعدے کی ہم آپ کو دکھا دیں، فَإِمَّا نُرِيَنَّكَ بَعْضَ الَّذِي نَعِدُهُمْ، جو وعدہ اللہ نے ان کافروں سے کیا ہے، ان کی ذلت امیز شکست کا، ہو سکتا ہے کہ کچھ اس میں سے آپ کو دکھا دیا جائے، اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں وہ وعدہ پورا نہ ہو، آپ کو وفات دے دی جائے، آپ اللہ کے پاس چلے جائیں۔ تو جب آپ اللہ کے پاس جائیں گے تو رہیں گے تو یہ بھی نہیں، فَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، ہماری طرف ہی یہ سارے لوٹ کے آئیں۔ یہاں دنیا میں نہ بھی وعدہ سچا نظر ہوتا ہوا آیا، تو آخرت میں تو یہ وعدہ سچا ہو کے ہی رہے گا۔ اب یہ تسلی میرے اور آپ کے لیے بھی، آج کے دور میں ظالموں نے، کافروں نے کس قدر خون کی ہولی کھیلی ہوئی ہے۔ اب ہمارا دل اڑتا ہے، فلسطین میں اسرائیل جو ظلم کر رہا ہے، ہمارے دلوں کے اندر تنگی آتی ہے، ہم چاہتے ہیں کہ یہ پکڑے جائیں، کوئی گرفت آئے اللہ کی طرف سے۔ لیکن اللہ پاک کی یہ آیات ہمیں تسلی دیتی ہے کہ یہ تو ہو کے رہے گا، یہ کافر ظالم ذلیل ہوں گے۔ ہو سکتا ہے ہماری زندگی میں اللہ دکھا دے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم دنیا سے چلے جائیں، اس کے بعد یہ وعدہ پورا ہو، لیکن یہ وعدہ ہو کے رہے گا۔ جس وقت آپ علیہ السلام کافروں کے اوپر ایسے محنت کر رہے اور وہ اس کی بجائے آپ کو تنگ کر رہے، ستا رہے، پریشان کر رہے، حتیٰ کہ یہاں تک پریشان کیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے وطن، اپنے مولد، اپنے مسکن اور مکہ مکرمہ جیسے بلد امین سے، ایک امن والے گھر سے نکل جانے پہ مجبور کر دیا۔ آپ ہجرت کر کے گئے، مکہ چھوڑ کے گئے، روتے ہوئے چھوڑ کے گئے، پریشان ہو کے چھوڑ کے گئے، لیکن اللہ نے وعدہ کیسے پورا کر کے دکھایا کہ 1 سال نہیں گزرا، مدینہ منورہ میں آپ کے قدم جمے، اور دوسرے سال ہی بدر کی لڑائی ہوئی، اور اس بدر کی لڑائی میں 70 بڑے بڑے کافر مارے گئے، 70 بڑے بڑے سردار مارے گئے، اور مسلمانوں کو فتح مبین ملی، کھلی فتح ملی۔ بظاہر کوئی مقابلہ نہیں تھا، 313 نہتے جن کے پاس اسلحہ کوئی نہیں، خالی ہاتھ، تہی دست، تہی دامن، لڑنے کے لیے بھی نہیں آئے۔ ان کا مقصد تو صرف ایک ان کے قافلے کو خوف زدہ کرنا تھا، ان کی معاشی سپلائی لائن کو کاٹنا تھا۔ تو اچانک میدان سج گیا، لیکن اللہ نے اس اچانک سجے ہوئے میدان میں بھی صحابہ کی استقامت پہ فرشتوں کو بھیجا،
اور ایسی مدد و نصرت کی کہ 70 کافر مارے گئے اور 70 ہی گرفتار ہوئے۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ جس وقت وہ ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ اور بڑے بڑے کافر مارے گئے تو آپ نے ان سب کو بدر کے ایک ویران کنویں کے اندر، بے آباد کنویں کے اندر ان کو ڈلوا دیا، مرے ہوئے کافروں کو۔ آج بھی وہ کنواں وہاں موجود ہے بدر کے میدان کے اندر، اسی طرح بے آباد اور ویران کنواں ہے۔ آپ اس کنویں کے کنارے پہ کھڑے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کافروں کو مخاطب کر کے فرمایا هل وجدتم ما وعد ربكم حقا، بتاؤ ذرا اللہ کا وعدہ سچا ہوا کہ نہیں ہوا؟ میرے اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ یہ ذلیل ہوں گے، ان کو شکست ہوگی، بتاؤ یہ وعدہ سچا ہوا کہ نہیں؟ میرے محترم دوستو، اللہ نے وہ آپ کی زندگی میں ہی سچا کر دیا، آپ کو دکھا دیا۔ پھر آپ مکہ مکرمہ سے نکالے گئے، ہجرت کرنے پہ مجبور کیے گئے، تو 8 ہجری کے اندر، یعنی صرف 8 سالوں کے اندر اللہ پاک نے آپ کو دوبارہ اسی مکہ مکرمہ کے اندر فاتحانہ داخل کیا۔ جہاں سے رات کی تاریکی میں آپ کو نکلنا پڑا تھا، وہاں دن کے اجالے میں آپ فاتح بن کے داخل ہوئے۔ یہ اللہ کی قدرت، اللہ نے اپنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہی آپ کو یہ وعدہ پورا کر کے دکھا دی۔ اور سن 10 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع فرمایا، علماء نے لکھے اس وقت تقریباً 10 لاکھ مربع میل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت تھی۔ 10 لاکھ مربع میل، ہمارا پاکستان تقریباً 7-8 لاکھ مربع میل ہے، یعنی پاکستان سے بڑی سلطنت پہ خود جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم حکومت کر رہے تھے۔ پھر آپ کی زندگی کے بعد تو اللہ نے فتوحات کے وہ دروازے کھولے، خلفائے راشدین نے آپ کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے آدھی سے زائد دنیا پر اسلام کی حکومت قائم کی۔ اللہ نے یہ دکھا دیا، کچھ وعدہ آپ کی زندگی میں پورا ہوا، کچھ وعدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لے جانے کے بعد اللہ نے وعدہ پورا کر دیا۔ تو بہرحال اللہ پاک کی طرف سے یہ وعدہ آج بھی ہے، کافر ذلیل و رسوا ہوں گے، کافروں کے حصے میں ناکامی آئے گی، اگر مسلمان ہمت حوصلے جذبے کے ساتھ میدان میں آ جائیں تو اللہ دنیا میں دکھا دے گا۔ اگر مسلمان بزدلی، کم ہمتی، عیش پرستی، حرام طلبی کا شکار ہو جائیں گے تو دنیا میں تو شاید مسلمان بھی صدا میں مبتلا ہو جائے، لیکن آخرت میں ذلت و رسوائی صرف اور صرف کافروں کے حصے میں آئے۔ اللہ پاک ہمیں ایمان کے اوپر سلامتی کے ساتھ موت نصیب فرمائے۔ چنانچہ اللہ پاک نے مزید تسلی دیتے ہوئے فرمایا، میرے محبوب وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، ہم نے آپ سے پہلے بھی بہت سے رسول بھیجے۔ یار میرے دوستو، اگر آپ غور کریں من قبلک کے لفظ سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ اللہ کے کیا ہے؟ آپ بھی بولے میرے ساتھ مل کے، اللہ کے آخری نبی۔ کیونکہ اگر آپ کے بعد کوئی نبی ہوتے تو اللہ پاک یوں فرماتے من قبلک و من بعدک، ہم نے آپ سے پہلے بھی رسول بھیجے، آپ کے بعد بھی بھیجیں گے۔ لیکن جہاں بھی قرآن کریم میں یہ لفظ آیا ہے، اتنا ہی فرمایا آپ سے پہلے، معلوم ہوا کہ آپ اللہ کے آخری نبی۔ پھر اللہ پاک فرماتے ہیں منہم من قصصنا علیہ، ان میں سے بہت سارے جن کے قصے ہم نے بیان کر دیے۔ قرآن کریم کے اندر بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے قصے تفصیلاً اللہ پاک نے بیان کی۔ کچھ حضرات انبیاء علیہ السلام کے صرف نام ذکر کیے گئے۔ علماء نے لکھا ہے قرآن کریم میں تقریباً 17 یا 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر، ورنہ روایات میں آتا ہے کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء علیہ السلام اللہ نے بھیجے۔
1,24,000 انبیاء علیہ السلام کم و بیش اللہ پاک نے بھیجے دنیا کے اندر۔ ان میں پہلے نبی حضرت سیدنا آدم علیہ السلام اور آخری نبی ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا کہ بہت ساروں کے ہم نے قصے بیان کیے، وَمِنْهُمْ اور بہت سارے ایسے ہیں لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ ہم نے آپ کو ان کے قصے نہیں بتائے۔ کتنے انبیاء علیہ السلام جن کے نام بھی نہیں ملتے اللہ پاک سے نہیں بتائے، لیکن صرف اتنا کہہ دیا کہ بھائی اتنے آئے، وہ جتنے بھی آئے ہیں ہم سب پہ ایمان رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد منہم ہم ان میں سے کسی میں بھی تفریق نہیں کرتے، سارے ہی اللہ کے نبی، سارے ہی برحق۔ لیکن اللہ پاک فرماتے ایک اصول ہے، وما كان لرسول ان يأتي بآية الا بإذن اللہ۔ کوئی بھی رسول جس زمانے میں بھی آیا، جب بھی اس نے لوگوں کو دین کی دعوت دی اور لوگوں نے اس سے معجزہ، نشانی یا کوئی ایسا عجیب انہوں نے پیش کرنے کا کہا، اللہ کا نبی اپنی مرضی سے پیش نہیں کر سکتا تھا، اللہ کے حکم سے ہی پیش کر سکتا۔ کسی بھی نبی نے کوئی بھی نشانی پیش کی ہے تو وہ کس کے حکم سے پیش کی ہے؟ اللہ۔ آج اگر مشرکین عرب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جی یہ مکے کے پہاڑ سونے کے بن جائیں، آپ بنا سکتے ہیں؟ اللہ کے حکم کے بغیر آپ نہیں بنا سکتے۔ اگر یہ کہتے ہیں کہ جناب درمیان میں جو ہے وہ نہریں چل پڑے تو آپ نہیں چلا سکتے، کس کے حکم سے چلے گی؟ اللہ کے حکم۔ اگر کافروں نے مطالبہ کیا کہ جناب چاند کو 2 ٹکڑے کر کے دکھائیں، آپ نے انگلی کا اشارہ کیا، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے۔ اور چاند کو 2 ٹکڑے کس نے کیا؟ اللہ رب العالمین۔ میرے محترم دوستو، آپ کو یہ کہا گیا کہ کافر مطالبہ کریں گے کہ جناب یہ نشانی دیں، یہ نشانی دیں، لیکن آپ ذہن میں رکھیں کہ نشانی پیش کرنا آپ کا کام نہیں، یہ کس کے اختیار ہے؟ اللہ کا اختیار۔ جتنے بھی رسول اور نبی آئے، کوئی بھی اپنی مرضی سے کوئی نشانی نہیں لا سکا الا باذن اللہ، سوائے کس کے حکم سے؟ اللہ کے۔ اور یہ بات بھی فرمایا طے شدہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کسی معاملے کا فیصلہ ہو جاتا ہے، فَإِذَا جَاءَ أَمْرُ اللَّهِ جب اللہ کا حکم آ جاتا ہے، قُضِيَ بِالْحَقِّ تو پھر حق کے ساتھ فیصلہ ہوتا ہے۔ اللہ کا ترازو بڑا باریک تولتا ہے، اس میں عدل و انصاف میں ڈنڈی نہیں ہوتی۔ وہ جب فیصلہ کرتا ہے تو پھر حق اور سچ کا فیصلہ ہوتا ہے، پورا پورا تول کے فیصلہ کرتا ہے، اس میں کسی کی روح رعایت نہیں ہوتی۔ ہاں یہ بات طے ہے، وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ باطل والوں کے حصے میں سوائے نقصان، خسارے، ذلت و رسوائی کے اور کچھ بھی نہیں آتا۔ جب اللہ فیصلہ کرتا ہے تو عزت حق والوں کو ملتی، سر بلندی ایمان والوں کو ملتی ہے، اور اللہ پاک دنیا کے اندر بھی آخرت کے اندر بھی نام چمکاتا ہے تو حق والوں کا چمکاتا ہے، اور ذلت و رسوائی جن کے مقدر میں آتی ہے وہ باطل والے ہوتے ہیں۔ دنیا کے اندر میرے دوستو اگر ہم تاریخ کا جائزہ لیں تو حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کی تاریخ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جنہوں نے بھی اللہ کے نبیوں کی مخالفت کی، باطل پہ آئے، غلط لائن پہ آئے، ذلت و رسوائی ان کا مقدر بنے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو اہل حق ہوتے تھے، چاہے ان کے پاس اقتدار تھا یا نہیں، فوج تھی یا نہیں، مال و دولت تھا یا نہیں تھا، لیکن عزت ہمیشہ اللہ نے اپنے نبیوں کو ہی دی، حق والوں کو ہی ملی۔ اس لیے میرے محترم دوستو، آج کے اس دور میں بھی ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، حق و باطل کا معرکہ آج بھی برپا، آج بھی اہل حق کو ہی عزت ملے گی اور اہل باطل آج بھی رسوا اور ذلیل۔
اس لیے ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اپنا تعلق اہل حق کے ساتھ جوڑیں اور اہل باطل سے اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام و منک السلام، تبارک ربنا و تعالیت یا ذی الجلال والاکرام۔ اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا وعذاب الآخرہ۔ اللہم واقیتا کواقیت الولید، اللہم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عن من سواک، اللہم اکفنا کل مہم من حیث شئت ومن این شئت، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب